اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ، بیس، بنیاد اور شاخیں، اصول و فروع کا تذکرہ آپ مومنین کے سامنے قدر مختصر جاری و ساری ہے۔ بات یہاں تک چلی تھی کہ وجود الہی یہ فطری چیز ہے، اختلاف عدد کے سلسلے میں ہے کہ ایک ہے وہ خدا یا کئی ہے۔ ہمیں اللہ نے ذہن، دماغ، دل، اعضاء و جوارح دیے اور تینوں سے کام لیا ہے۔ دماغ کا کام ہے سوچنا، فکر کرنا، دل کا کام ہے فیصلہ اور عقیدہ ہے، اور اعضاء و جوارح کا کام ہے عمل۔ اب عمل کے سلسلے میں یعنی جب انسان عقیدہ رکھتا ہے تو عمل ضرور کرے گا، اور عمل بغیر عقیدے کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کبھی بھی گمراہ ہونے کے چانس ہیں۔ اس میں پھر توحید ذات، توحید صفات، یہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، توحید عبادت، اور اس کے بعد توحید افعال، فعل کے اعتبار سے توحید۔ توحید افعال کی بے پناہ قسمیں ہیں، بہت طریقے ہیں افعال کے ذریعے، کام کے ذریعے، ورک کے ذریعے توحید الہی، جن میں سے صرف میں آپ کے خدمت میں مختصر گزارش کر دوں کہ توحید خالقیت، پہلی چیز یہ ہے کہ توحید خالقیت، وہ تخلیق کائنات میں اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ اس کی تخلیق میں، اس کی خلقت میں، کائنات بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کل کائنات کو تنہا پیدا کیا ہے، اور کوئی شخص بھی اس کے عمل تخلیق میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بندوں سے ظاہری تخلیق کا کام ضرور لیا ہے، اپنا کام اپنے بندوں سے تخلیق میں، پیدائش میں لیا ہے، کام لیا ہے، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ کام میرے حکم اور میری اجازت سے ہو رہا ہے۔ آرڈر دینے والا، بنانے والا، کن فیکون کرنے والا پروردگار ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں سے کام لیا ہے، اور پھر اپنے اولیاء کو حکم دے دیا ہے، اپنے ولیوں کو حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر برابر وضاحت کرتے رہیں کہ یہ کام اس کی اجازت اور اس کی دی ہوئی طاقت سے انجام پا رہے۔ کوئی نہ سوچ لے کہ یہ اپنی طاقت، ائمہ معصومین کے فضائل کمالات جب بھی عام ہوئے ہیں تو پھر لوگوں کو خدا کی یکتائی اور خالقیت پر غور کرایا۔ جب خیبر بھی اکھاڑا ہے تو آواز بل بقوت ربانی، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے۔ اللہ حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، یکتا ہے خالقیت میں،
لیکن اس نے اپنا کام اپنے بندوں سے لیا ہے اور اجازت بھی دیا ہے کہ وہ کام یہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے جو ولی ہیں، مخصوص بندے ہیں، انہوں نے جو کام بھی کیا ہے اس کام کے پیچھے خدا کا تعارف، خدا شناسی اور اپنے فضائل و کمالات کے وقت بھی خدا کا تعارف کرایا۔ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا، کبھی سو کے بتایا، کبھی طاقت دکھا کے بتایا کہ یہ خدا بند عالم کی دی ہوئی طاقت ہے، اور خدا بند عالم نے ہمیں اس کی اجازت بھی دی ہے، اور خدا بند عالم نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ ورنہ منزل تخلیق سے گزرنے والا انسان آگے بڑھ کر خالق نہیں ہو سکتا۔ جو تخلیق میں ہے، جس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ائمہ معصومین نے کہا مجھے پیدا کرنے والا خدا ہے، طاقت دینے والا خدا ہے، اور جو تخلیق ہے، جو اس کو پیدا کیا گیا ہے، انسان آگے بڑھ کر خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق وہی ہے جو یکتا ہے۔ نمبر 2، توحید ربوبیت، توحید افعال میں یہ بات آ رہی ہے، توحید افعال، توحید خالقیت، توحید ربوبیت۔ وہ جس طرح تخلیق کی منزل میں اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح ربوبیت کے مرحلے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تربیت کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا، دینے والا، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ ہاں، وہ اپنا کام اپنے بندوں سے لے سکتا ہے، جسے اپنے صفات اور کمالات کا مظہر بنا کر بھیجا، جن کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ تو ربوبیت کے مرحلے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس لیے تنہا کائنات کو پیدا کیا، اس نے تنہا اکیلے کائنات کو پیدا کیا، اور تنہا ربوبیت کا کام انجام دے رہا ہے، اور اکیلا ہے۔ ساری ربوبیت رب العالمین، عالمین کا رب وہی ہے، ربوبیت کا کام دے رہا ہے اور کر رہا ہے۔ وہ بار بار اپنے کو رب العالمین کہہ کر پہچنوا رہا ہے، تاکہ کوئی اس کی ربوبیت میں شریک نہ ہونے پائے۔ اس نے مختلف افراد کی تربیت کا کام، بہت سے افراد کی تربیت کا کام مختلف افراد کے حوالے کیا ہے۔ تربیت کا عنوان یہی ہے کہ اس نے تربیت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور الگ الگ تربیت کے شعبے، طریقے، عنوان، اس میں الگ الگ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن کسی کو رب العالمین نہیں قرار دیا۔ رب العالمین صرف وہی ہے، لیکن اپنے کام کی تربیت، اپنے کام کے معاملات کو اپنے اعتبار سے جس پر اس پر بھروسہ ہے، جو اس کی ولایت کے لائق ہے، جو ربوبیت الہی کو ظاہر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہے، لیکن رب العالمین نہیں بنایا۔ اور نہ کوئی اس کا امکان ہے ایک دن تربیت کی منزل سے گزرنے والا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تربیت کی منزل سے گزرنے والا دوسرے دن رب العالمین کی منزل پہ پہنچ جائے۔ جس کی کسی نے تربیت کی ہو، وہ رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات، رسول خدا، اس سے بڑی کائنات میں کوئی شخصیت ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں رب العالمین۔ رب وہ ہے جو کسی کی تربیت میں رہ چکا ہو، وہ کسی کا رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، جسے اس نے اپنے کام کا ذمہ دے کے بنایا ہے، اپنے صفات کا مظہر دے کے بنایا ہے، اس کو اختیار دیا، اس کو پرمیشن دیا، اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، تاکہ تمہارے ذریعے سے خدا پہچانا جائے۔ نمبر 3، توحید مالکیت، مالک ہونا۔ وہ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، اور کوئی اس کی مالکیت میں برابر کا شریک نہیں ہے۔ اس نے کاروبار حیات
زندگی کے تمام نظام، زندگی کے تمام کام کے نظم و ضبط، روٹین کے لیے مالکیت کا قانون بنا دیا، اور مختلف افراد کو مخلوق مختلف اشیاء کا مالک بنا دیا۔ اس نے ایک مالکیت کا قانون بنایا اور کچھ لوگوں کو ان تمام چیزوں کا مالک بنا دیا، لیکن یہ مالکیت صرف اعتبار اور فرض کی دنیا تک محدود ہے، اعتبار، لیکن اصل مالک تو وہی ہے۔ اس کا حقیقی مالکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حقیقی مالک صرف پروردگار ہے۔ حقیقی مالکیت پروردگار کا حق ہے، وہ کسی کو کائنات میں تصرف کا اختیار دے دے تو یہ کام اس کی خلافت اور نیابت میں انجام پاتا ہے۔ اس نے کائنات کا کنٹرول، اختیار، تصرف، اس میں رد و بدل، تبدیلیاں اگر کسی کو دے دیا ہے تو اپنی نیابت میں دیا ہے، جسے اپنا کہا ہے۔ میرے بندے تم میری اطاعت کرو تو ہم تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے، اسے اختیار دیا ہے، انہیں تصرف کا اختیار دیا ہے، لیکن اصل میں مالکیت پروردگار کی ہے، جس کو اس نے نائب اور نیابت دی ہے، امامت اور نبوت دی ہے، اور مخصوص اختیار دیا ہے۔ وہ کائنات کا تصرف کر سکتا ہے، وہ بادل پہ بھی چل سکتا ہے، پانی پہ بھی چل سکتا ہے، مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، زندے کو مردہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مالک پروردگار ہے۔ یہ اختیار خدا کی طرف سے دیا گیا وہ بندے کو، اس کا حقیقی مالکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، توحید تشریع۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کائنات رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے تو اس کے چلانے کا نظام بھی اسی کا بنایا ہوگا۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کا نظام بھی، اس کا طریقہ بھی، اس کی ریت بھی وہی بنائے گا۔ دوسرے کے ملک میں اپنا قانون چلانا نا انصافی ہے اور نہ شرافت بھی نہیں کہ دوسرے کے ملک میں اور دوسرے کے کنٹرول میں آپ اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ انسان اور شرافت، انصاف اور شرافت اور عقل و منطق کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ملک ہو اس کا قانون نافذ ہو، لاگو ہو، فالو کیا جائے، اور اس لیے اسلام نے منزل تشریع اور شریعت میں منزل تشریع میں بھی توحید کا عقیدہ رکھا ہے، اور یہ کام شارع، شریعت یہ صرف اللہ کی ہے۔ شریعت کو لاگو کرنے والا شارع وہ بھی اللہ ہی ہے، لیکن اپنے نظام کو کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ تشریع بھی توحید کا عقیدہ دیا ہے، اور یہ کام صرف رب العالمین تک محدود رکھا ہے کہ شریعت جناب موسیٰ دعا کو کر سکتے ہیں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، لیکن بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ صاحب شریعت، اور شریعت کس کی ہے؟ پروردگار کی۔ تشریع کسے ہے؟ اللہ کی، وہ رب العالمین تک محدود ہے۔ انبیاء اور مرسلین، اولیاء، صالحین کا کام اس کے احکام پر عمل کرانا ہے۔ اللہ نے جو آرڈر دیا ہے اس کو دنیا پہ لاگو کرنا ہے، اس کو حکم دینا ہے، اور یہ کام کرانا ہے انبیاء اور مرسلین، صالحین کا کام، اور یہی عمل اس کے درجات کو بلند سے بلند تر بنا دیتا ہے، ورنہ کسی کو قانون سازی، قانون بنانے اور قانون گزاری کا حق نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ وہ قانون بھی بنائے گا، قانون کو نافذ بھی کرے گا۔ انبیاء اور مرسلین، صالحین کا کام ہے اسے پہنچانا، عمل کروانا۔ نمبر 5، توحید حاکمیت۔ جس طرح مالک کائنات کے ملک میں کسی کو قانون
گداری کا حق نہیں ہے، قانون بنانے کا حق نہیں ہے، اسی طرح حاکمیت کا بھی حق کسی کو نہیں ہے۔ بھلا یہ کسی طرح ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے کہ ملک دوسرے کا ہو اور حاکم کوئی دوسرا بن جائے؟ یہ نہیں چلتا۔ جس کا ملک ہے اسی کی حکومت ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کے آرڈر ہیں۔ اس نے حکومت کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور جب جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ملک اس کا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان دیکھے کہ کریم پروردگار نے جو ملک دیا ہے، اور اس ملک کے اعتبار سے اس نے یہ اعلان کیا ہے، حاکم میں ہوں، حکومت میری ہے، اور جسے چاہتا ہوں میں یہ حکومت کی ذمہ داری دے دیتا ہوں۔ سورہ ملک، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور اپنا تعارف بھی کرایا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ حکومت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، قانون ہمارے ہیں، شریعت ہماری ہے، لیکن ہم اپنے اس تمام چیزوں کو لاگو کرنے کے لیے اور بتلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں، اور اس تک وہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہی اس کی حاکمیت کا جواز ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان کسی انسان کا خالق ہے، اور نہ کسی کو کسی پر حکومت کرنے کا حق ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے، نہ کوئی انسان کسی کا خالق ہے، نہ کسی انسان کے اوپر کسی کی حکومت کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ نے کچھ افراد کو دیے ہیں نیابت کے طور میں، کہ وہ حکومت بھی کر سکتے ہیں اور تمام مخلوق کے اوپر اپنا قبضہ بھی، کنٹرول بھی، تصرف بھی، اختیار بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ حق صرف پروردگار کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اس میں کسی کو چونچرا کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود اعلان فرمائے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو، جلسی کرتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، اپنے انعام سے دیا ہے۔ مالک حقیقی وہ ہے، اب وہ جسے چاہے دے، کسی کو چونچرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شکوہ کرنا ہے تو خدا سے کرو کہ ساری حکومت انہی کے ہاتھ میں کیوں دے دیا، سارا نظام عالم انہی کے حوالے کیوں کر دیا آل محمد کے؟ یہ جو چاہے کائنات میں کریں وہ کر سکتے ہیں، یہ کیوں؟ سوال ہوگا تو صرف خدا سے، جاؤ اس سے پوچھو۔ تم لوگ صرف حسد کرتے، جلسی کرتے۔ اس نقطۂ نگاہ سے جمہوری حکومت، جو الیکشن ہوتا ہے، جیت جاتے ہیں بھی، اس وقت حکومت کرنے کا استحقاق پیدا کر سکتی ہے، مستحق ہوتی ہے، جب اسے رب العالمین کی طرف سے حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے، ورنہ کسی کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد بتایا کہ اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے، ہمارا نبی آئے گا، اور نبی کو بھی کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، کسی کو حاکم مالکیت کا اعلان نہیں کیا، تصرف مخلوق یہ اعلان نہیں کیا، تو گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ حکومت ہمارا حق ہے، ہم جسے دیں۔ اے میرے رسول، غدیر میں تم علی کے حوالے کر دو، علی اپنے بعد حسن مجتبی امام حسین، آخری مہدی تک حکومت جاری و ساری رہے گی۔ یہ حکم الہی ہے، ورنہ حکومت صرف پروردگار کا ہے، حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہے، ورنہ اس کے بغیر، پروردگار کے بغیر 99 یا 100% افراد کی رائے بھی ایک فرد پر حکومت کرنے کا حق نہیں دے سکتی۔ ہے نا 100% ووٹ اسی کو ملے، کسی ایک کو بھی کچھ نہ ملے، نہیں دے سکتے۔
جس نے رائے نہیں دی یا مخالفت رائے دی ہے، اکثریت کی رائے نہ حاکم کو خالق بنا سکتی ہے، نہ مخالف سے اس کی فطری آزادی کے حق چھین سکتا ہے۔ ہاں، ظاہر بظاہر کوئی انسان آرڈر کرے کہ میں حاکم ہوں، یہ فالو کرو، نہ دلوں پر حکومت ہو سکتی ہے، نہ اس کی رائے پر حکومت ہو سکتی ہے، نہ اس کی فطرت پہ اختیار کسی کنٹرول ہو سکتا ہے سوائے پروردگار کے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جمہوری حکومت کا جواز صرف یہ ہوتا ہے کہ مالک کائنات نے حکومت کا حق پروردگار کو دے دیا ہے، اور پیغمبر نے یہ حق اپنے بعد اپنے اولیاء، اپنے نائب، اپنے اماموں کے حوالے کیا ہے، اور انہوں نے اپنی غیبت کے دور میں یہ حق علماء اعلام کے حوالے کیا۔ اللہ نے پیغمبر کو حوالے کیا، پیغمبر نے اپنے وسیع جانشین کو حوالے کیا، اور امام زمان کی غیبت میں علماء کے حوالے کیا ہے، اور علماء اعلام نے اس طرز حکومت کو نفاذ کا حق دے دیا، ورنہ اس کے بغیر یہ نظام بھی اس طرح غاصب کہا جائے گا، جس طرح ساری قوم کی مخالفت کے باوجود کوئی شخص اس کی گردن پہ مسلط ہو جائے اور بزور شمشیر اس پر حکومت کرنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اختیار اللہ کا ہے، اللہ جسے دے۔ امام کیا ہوا؟ امام نے غیبت کے دور میں علماء اور مجتہدین کو وہ حق دیا ہے۔ اب ہے توحید اطاعت۔ توحید اطاعت، اطاعت کی توحید، توحید حاکمیت سے توحید اطاعت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ جس طرح غیر خالق کو حاکمیت اور حکومت کا حق نہیں ہے، اسی طرح غیر حاکم حقیقی کو، حاکم حقیقی کو مطالبہ اطاعت کا بھی حق نہیں ہے۔ جو صحیح حاکم نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری اطاعت کرو، اطاعت کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حاکم حقیقی نہیں ہے۔ لیکن پھر حاکم حقیقی نے اگر کسی کو اس منزل پر فائز کر دیا کہ اس کی اطاعت اپنی اطاعت قرار دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اس کی اطاعت فرض ہے حکم الہی کی بنیاد پر۔ اطاعت اللہ کی ہے۔ ہم کسی امام نبی کو مانتے ہیں تو اللہ کے آرڈر کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اصل میں اطاعت پروردگار ہے، اطاعت خدا کی ہے، حکم الہی پروردگار کا چلے گا۔ حق اطاعت خالق کائنات کا بنیادی حق ہے، وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، اور جب عطا کر دے گا تو انسان قابل اطاعت ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ عطا کر دیا، اللہ نے یہ گفٹ دے دیا، تو اب اطاعت خدا کی ہوگی۔ ہم کسی امام کی اطاعت کریں گے، اصل میں وہ اطاعت خدا ہے، اس لیے کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، اور جب عطا کر دے گا تو انسان قابل اطاعت ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ اعلان ضرور ہوگا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ یہ سمجھ کے کہ پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطیع اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع اللہ اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس لیے کہ اللہ کے آرڈر پہ، اللہ کے حکم پہ اس نے کام کیا ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ یہ سمجھ کے کہ پروردگار کی اطاعت ہو۔ انہیں رسول کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ یہ رسول جو بات کر رہا ہے وہ خدا کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو رسول ہم تک احکام پہنچا رہے ہیں وہ خدا کے احکام پہنچا رہے ہیں۔ یہ رسول جو قانون، نظام، شریعت ہم تک سامنے لے کر آئے ہیں وہ کس کا لے کے آئے؟ خدا کا لے کر آئے۔ اپنی طرف سے یہ تو بولتے بھی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتا ہے۔ یعنی اصل میں رسول اور امام کی اطاعت اطاعت خدا ہے، اللہ کے آرڈر پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ اسی کی اطاعت کا
سرچشمہ ہے کہ اس نے آرڈر دیا، اس نے حکم دیا، لہذا ہم مان رہے ہیں، ورنہ اس نے کہا، کر کے دکھایا تو نہیں ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے. اصلی کما اسلمونی، پیغمبر نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ کس کا ہے آرڈر؟ اصل میں خدا کا ہے. کر کے دکھلا کون رہا ہے؟ رسول. ان کی اطاعت کریں گے. یہ حج ہے، یہ وضو ہے، یہ روزہ ہے، یہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح حج کرو، حج کے بعد واپسی پہ اس طرح سے علی کو ولی بنو. یہ کیا ہے؟ یہ حکم الہی ہے، اطاعت پروردگار ہے، جو پیغمبر کے ذریعے ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. آل پیغمبر کے ذریعے ہم خدا کے فرمان کو مان رہے ہیں. ورنہ ذاتی طور پر رسول کو بھی پروردگار کے مقابل میں اطاعت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، میرا خدا نہیں کہہ رہا. جو بھی کام پہنچاتے ہیں وہ رسول اسلام خدا وند عالم کے آرڈر پہ پہنچاتے ہیں کہ میرا خدا یہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. پروردگار کے مقابل میں اطاعت کرانے کا کوئی حق نہیں ہے اگر ذاتی طور پہ رسول کی اطاعت کی جائے، پرسنل، اللہ کے آرڈر کے حساب سے نہیں، کہ وہ بھی مالک کائنات کی ایک مخلوق ہے، اس کی اطاعت کر لے. اور مخلوق خالق کے ہم پلہ اور شریک اور سہیم اور حصے دار نہیں ہوتے. پیغمبر اسلام بھی مخلوق الہی ہے، لیکن یہ رتبہ اور درجہ پروردگار نے دیا ہے، اور حکم الہی کے بنیاد پر ہم اس پیغمبر کی تعظیم بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جان قربان کر دیتے ہیں. ان کی ذاتی زندگی سے نہیں، انہوں نے خود اپنی ذاتی زندگی کو بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے، اور خدا کے لیے سب کچھ کیا. یا وہ پیغمبر ہو یا امام، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ کریم پروردگار کے لیے کیا ہے. تو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کا تصور کائنات میں ہو، اور جہاں توحید کا تصور، وحدانیت الہی، چاہے وہ خالقیت کے اعتبار سے ہو، حاکمیت کے اعتبار سے ہو، تشریع کے اعتبار سے ہو، توحید اطاعت کی بنیاد پر ہو، سارا مسئلہ، سارا رتبہ، سارا درجہ، سارا عہدہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور خدا جسے چاہے اپنے تمام حاکمیت، اپنے تمام اختیارات وہ دے سکتا ہے، نیابت کے ضمن میں، خلافت کے ضمن میں، امامت اور نبوت کے ضمن میں. صالحین بندے کو وہ صاحب اختیار بناتا ہے، اور حاکم وہی ہوتا ہے، حکومت اسی کی چلے گی. لیکن ہم تک پہنچانے والے، ہم تک منوانے والے، ہمارے اعمال کو لے جانے والے یہ صرف نبی، رسول اور امام ہیں. اسی لیے کہا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے، ہر نبی کے امتی کی گواہی دی جائے گی، ان کے قانون، ان کے نظام قانون کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ امتی نے کیسے فالو کیا ہے، اور پیغمبر اسلام کی زندگی میں کیسے اپنے تمام چیزوں کو پیش کیا ہے. لہذا ہر عالم میں انسان ان تمام چیزوں کو دیکھے، بروئے کار لائے، زندگی کے ہر مرحلے میں یہ اطاعت رسول کرتا رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات منوائی ہے وہ توحید کے لیے منوائی ہے، خدا کے لیے منوائی ہے، اور اپنا تمام معاملہ خداوند عالم کی طرف پیش کیا ہے. کائنات کا خالق اور صانع، اس کے بارے میں غور ہونا چاہیے کہ یہ خالق کون ہے، صانع بنانے والا کون ہے. یہ بات بیان کے علاوہ ہے کہ کائنات کا کو مادہ جیسا سمجھا جائے، اور جس کے لیے خالق اور صانع کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کائنات کا مظاہرہ اور قاعدے کے مجموعہ کہا جاتا ہے. لہذا خالق ہونا ضروری ہے اور صانع ہونا ضروری ہے.
یہ فطری چیز ہے۔ انسان کی خدا جوئی، انسان کا خدا کو تلاش کرنا ہوا کے ذریعے وہ موجود ہے اور وہ اپنا نظام دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ انسان کی عادات طبیعت بھی خدا کو محسوس کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اختلاف ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے یا ایک کے علاوہ ہے۔ خدا جوئی ہر انسان کے اندر ہے۔ خدا کو تلاش کرنا یعنی کہیں نہ کہیں انسان مر رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، جان بالکل نکلنے والی ہے، تب کسی کا احساس ہونا، یہی تو وجود الہی ہے۔ خدا جوئی، خدا کو تلاش کرنا، خدا یابی، خدا کو پا لینا۔ تو ہر عالم میں انسان کی فطرت کے راستے میں ہے کہ وہ خدا کو تلاش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں خدا کو وہ پا بھی لیتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت سے چیزیں آپ حضرات کے ذہن عالیہ تک آئیں گی اور جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے لیے خالق اور امر میں توحید، عبادت میں توحید، اطاعت میں توحید، ولایت اور محبت میں توحید، ان تمام چیزوں کو آپ کے اذہان عالیہ تک پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔